العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وعن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار قال الفم والفرج. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. گزشتہ مجلس میں جو موضوع شروع ہوا تھا آج کی مجلس میں انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے. درخت کی پہچان پھل سے ہوتی ہے. جس درخت کا پھل اچھا ہوتا ہے لوگ بڑے شوق سے اس درخت کو اپنے گھر میں لگاتے ہیں اور ہر لحاظ سے اس کی نگہبانی اور نگرانی بھی کرتے ہیں. اگر کوئی اس درخت کو نقصان پہنچانا چاہے تو ہر لحاظ سے اس کی حفاظت کا انتظام کرتے ہیں. اگر خدا نخواستہ درخت کا پھل اچھا نہ ہو اور اس درخت پہ کانٹے ہی کانٹے ہوں تو ایسا درخت گھر میں لگانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. اسی طرح انسان کی پہچان اس کے اخلاق سے ہوتی ہے. جس انسان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں لوگ اس کے پڑوس میں رہنے کو پسند کرتے ہیں. ایسے انسان سے محبت کی جاتی ہے. لوگ اس کا قرب تلاش کرتے ہیں. لیکن اگر خدا نخواستہ انسان کے اخلاق اچھے نہ ہوں اس کے معاملات درست نہ ہوں تو ایسے انسان سے لوگ بدظن اور متنفر ہو جاتے ہیں. امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنے مواعظ میں ایک بڑی اچھی بات لکھی ہے. فرمایا کہ دنیا میں جو حیوان اور جانور پائے جاتے ہیں وہ 3 طرح کے ہیں. جانوروں کی پہلی قسم وہ ہے جو دوسروں کو کسی صورت میں بھی تکلیف نہیں پہنچاتے. گائے ہے، بھینس ہے، بھیڑ، بکری. تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے کہ شدید بھوک کی حالت کے اندر، شدید تکلیف کی حالت میں بھی یہ جانور دوسروں کو کاٹتے نہیں ہیں، دوسروں کو کھاتے نہیں ہیں. خود تکلیف سے مر جانا بھی گوارا کرتے ہیں لیکن دوسرے جانوروں کو تکلیف نہیں پہنچاتا. اور جانوروں کی دوسری قسم وہ ہے جو ضرورت کے وقت تکلیف پہنچاتی ہے لیکن جب ضرورت پوری ہو جائے تو پھر کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا. جیسے شیر ہے اور جنگلی درندے ہیں
جب ان کو بھوک لگتی ہے تو اپنی بھوک دور کرنے کے لیے تو دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ظاہر دوسرے جانوروں کا شکار کرتے ہیں. لیکن مشہور ہے کہ اگر شیر کا پیٹ بھرا ہوا ہو تو اس کے سر کے اوپر چوہا بھی ناچے تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو یہ جانوروں کی دوسری قسم ہے جو تکلیف پہنچاتی ہے لیکن بوقت ضرورت. اور جانوروں کی اور حشرات الارض کی تیسری قسم وہ ہے جو سراپا تکلیف ہیں، جو ہر وقت دوسروں کو تکلیف پہنچانے کی فکر میں ہوتے ہیں، جیسے سانپ بچھو وغیرہ. یہ ہر حال میں نقصان دہ ہیں، کسی صورت میں ان کا کوئی فائدہ نہیں. تو حضرت امام غزالی رحمہ اللہ یہ تینوں قسمیں بیان فرما کر فرماتے ہیں کہ اے انسان، بہتر تو یہ ہے کہ تم انسان بن جاؤ، اور انسان کی انسانیت اسی میں ہے کہ وہ صحیح معنوں کے اندر اس کے اخلاق درست ہوں. جس انسان کے اخلاق درست ہو گئے تو وہ صحیح معنوں میں انسان ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر اس کے اخلاق ہی ٹھیک نہیں ہیں، اس کے معاملات ہی درست نہیں ہیں، تو ایسا شخص انسان کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ بہتر تو یہ ہے کہ اے انسان تو انسان ہی بن جا. اور انسان کا مادہ انس سے ہے، انس کہتے ہیں محبت کو. تو صحیح معنوں میں گویا انسان وہ ہے جو دوسروں سے محبت کرے، کسی صورت میں بھی دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے. لیکن اگر تو جانور ہی بننا چاہتا ہے، حیوان بننا ہی پسند کرتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ کم از کم پہلی قسم کا جانور بن جا. اگر جانور ہی بننا ہے تو پہلی قسم کے جانور بنو، دوسری قسم یا تیسری قسم میں شامل نہ ہونا. اور یہی انسان اگر اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں فرما برداری کرے تو بسا اوقات فرشتوں سے بھی اس کا مقام آگے ہو جاتا، بہت آگے نکل جاتا. اور اگر خدا نہ خواستہ یہی انسان کے اخلاق بدتر ہوں اور ہر وقت دوسروں کو تکلیف پہنچانے میں درپے ہو تو یہ انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا. اور قرآن کہہ رہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ صرف جانور ہی نہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اگر مطالعہ کریں تو ایک عجیب صورتحال سامنے آتی ہے. مشہور واقعہ ہے کہ مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور ایک اعرابی صحابی آئے جو نئے مسلمان تھے، اور تھوڑی دیر کے بعد ان کو ضرورت پیش آئی تو خود مسجد نبوی کے کونے میں جا کے پیشاب کرنا شروع کر دیا. صحابہ اکرام روکنے کے لیے دوڑے تو آپ نے ان کو منع فرمایا، اور بعد میں ان کو جب وہ فارغ ہو گئے تسلی سے تو ان کو قریب بلایا اور بڑے پیار سے سمجھایا کہ دیکھو بیٹا، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ خود عظمت والے ہیں تو اللہ کا گھر بھی عظمت والا ہوتا ہے. یہ عبادت کی جگہ ہے، قضاء حاجت کی جگہ نہیں ہے. بڑے پیار سے ان کو سمجھایا. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق سے بڑے متاثر ہوئے. جب جانے لگے تو آپ نے ہدیہ اور تحفے کے طور پر ان کو کپڑے عطا فرمائے. جب یہ پیدل جانے لگے تو آپ نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ کیا آپ کے پاس سواری نہیں ہے؟ انہوں نے نفی میں جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی طرف سے سواری بھی عنایت فرمائی. حدیث میں آتا ہے کہ جب سواری پر یہ بیٹھ کے اپنی بستی کے قریب پہنچے تو ان کے عزیزوں نے ان کا استقبال کیا. تو ابھی جیسے ہی ان کے رشتہ داروں پر ان کی نگاہ پڑی تو وہیں سے یہ بڑے زور زور سے خوشی میں کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، میں ایک ایسے انسان سے مل کے آ رہا ہوں جس کے اخلاق کی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی. اتنے عظیم اخلاق میں نے اپنی زندگی میں آج تک کسی انسان کے نہیں دیکھے.
مجھ سے ایسی کبھی حرکت سرزد ہوئی، مجھے ڈانٹا تک نہیں، مجھے شرمندہ نہیں کیا، بلکہ پیار سے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور بڑی محبت اور لجاجت سے مجھے سمجھایا، بڑی نرمی سے مجھے بات سمجھائی، پھر مجھے کپڑوں کا تحفہ عنایت فرمایا اور آخر میں مجھے اپنی سواری تک عنایت فرمایا۔ جب ان کی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق انہوں نے سنے تو وہ ایسے متاثر ہوئے، روایت میں آتا ہے کہ 300 بندے ان کی بستی کے ان کے ساتھ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پوری زندگی بھری ہوئی ہے آپ کے اخلاق سے۔ سن 8 ہجری کے اندر جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں داخل ہوئے تو روایات میں آتا ہے کہ اس وقت جو آپ کے دشمن تھے، زندگی بھر جو آپ کے خلاف سازشیں کرتے رہے، وہ اپنے گھروں میں دب کے بیٹھے تھے، اور عورتیں تھر تھر کانپ رہی تھی کہ آج ہمیں اور ہمارے مردوں کو قتل کر دیا جائے گا، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ تم لوگ پریشان نہ ہوں، آج میں تم سے وہ بات کہوں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ صرف معاف نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا بھی فرما رہا ہے کہ اللہ ارحم الراحمین ہیں، انشاءاللہ وہ بھی تمہیں معاف فرما دیں۔ فرمایا کہ میں تمہیں معاف کر دے، صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ قرآن مجید نے ایسے تو نہیں فرمایا وانک لعلی خلق عظیم کہ آپ اخلاق کے سب سے اونچے مقام پر فائز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی، فرمایا کہ جو تم سے کاٹے تم اس سے رشتہ جوڑو، جو تمہارے اوپر زیادتی کرے تم اس سے درگزر کا معاملہ کرو، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور جو تم سے برائی کرتا ہے تم اس سے اچھائی کرو۔ آج ہماری دنیا کے اندر جو لوگ اچھائی کا معاملہ رکھتے ہیں ان سے تو ہر کوئی اچھائی کا معاملہ کرتا ہے، لیکن اصل دین کی تعلیم یہ ہے کہ جو تم سے برائی کر رہا ہے تم اس سے اچھائی کر کے دکھاؤ۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساتھی، بروں کے ساتھ تو اچھائی کر کے دکھائے پھر ہے صحیح مزہ۔ اسلام کی صحیح تعلیم تو یہ ہے۔ آج ہم جس معاشرے کے اندر جی رہے ہیں، اللہ معاف کرے، وہاں تو 2 بالشت زمین کے اوپر لوگ انسانوں کو قتل کر دیتے، بے شمار واقعات ہو رہے ہیں، کتنے قتل کے واردات ہو رہے ہیں زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے پر۔ معمولی معمولی جھگڑوں پہ انسان دوسرے انسان کو، اپنے بھائی کو موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ حالانکہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں چند گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت الفاظ ارشاد ہیں، اور ان میں ایک قتل ناحق بھی ہے، بلکہ قتل ناحق کے بارے میں تو شاید سب سے زیادہ وعید ہے۔ شرک کا گناہ، سود کھانے کا گناہ، اور قتل ناحق اور ظلم کا گناہ، یہ چند گناہ ایسے ہیں جن کی وعید بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا پورا جلال سامنے آیا۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، فرمایا جو ناحق کسی مومن کو قتل کرتا ہے اس کا بدلہ جہنم ہے۔ اب جہنم سے بڑھ کر تو کوئی سزا ہو ہی نہیں سکتی، جب یہ فرما دیا کہ اس کا بدلہ جہنم ہے تو بس اتنی بات بھی کافی تھی، لیکن اس پہ بس نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا خالدن فیہا، ہمیشہ رہے گا اس میں۔ یہ علماء نے فرمایا کہ ہمیشہ رہنے سے مراد ہے کہ اگر قتل کرنے والا مسلمان ہے تو مطلب یہ ہے کہ بڑے عرصے تک، بڑی دیر تک، بڑی مدت تک اس میں رہیں گے، تو ہمیشہ رہے گا اس میں۔ اور آگے فرمایا وغضب اللہ علیہ، اور اللہ کی ناراضگی ہے ایسے انسان کے اوپر۔ پھر مزید فرمایا ولعنہ، اور اللہ کی رحمت سے دور ہے یہ شخص۔ اور پھر مزید فرمایا وأعد له عذابا عظیما، اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا۔ یعنی 5 سزائیں ذکر فرمائیں، جہنم کی سزا، اس میں ہمیشہ رہنے کی سزا، اللہ کے غضب کا اعلان ہوا، اللہ کی رحمت سے دوری کا اعلان فرمایا، اور بہت بڑے عذاب کا ذکر فرمایا۔
اتنی بڑی سزا نکل کی ہے. اور آج دیکھیں ہمارے معاشرے میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن کسی قتل ناحق کی خبر ہم نہ سنیں. اخبارات پڑھیں جو ذرائع ابلاغ ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں سے. تو آپ حضرات خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے آپ کو محفوظ کیا ہوا ہے. آپ دنیا کی پریشانیاں سننے سے اللہ نے محفوظ کر رکھا. یہ بھی بہت بڑی رحمت ہے اللہ کی. مگر نہ جو ذرائع ابلاغ میں جو کچھ آ رہا ہے اس کو انسان پڑھ کے اور سن کے ہی انسان پریشان ہو جاتا. تو اتنی بڑی وعید بیان ہوئی ہے. ہاں اتنی بڑی وعید. حدیث میں آتا ہے, ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کا طواف فرما رہے ہیں. بیت اللہ شریف کا طواف فرما رہے ہیں اور اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کیا بات آئی. آپ نے بیت اللہ شریف کو دیکھا اور فرمایا کہ بیت اللہ تو اللہ کی نگاہ میں کتنا محترم ہے, کتنی عظمتوں والا ہے, تو اس کا پیارا گھر ہے. ہاں لیکن اللہ کی نگاہ میں ایک مومن کی شان, مومن کی جان, اس کا خون, اس کی عزت اور حرمت تیرے ڈہا دینے سے بھی بڑا گناہ ہے. چنانچہ حدیث میں الفاظ ہیں, فرمایا حرمت المؤمن ارجح من حرمت الکعبہ. مومن کی عزت, اس کی عظمت اللہ کی نگاہ میں کعبہ سے بھی بڑھ کر. پورا دین جو ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر سی حدیث میں, ایک مختصر سی حدیث ہے اور 2 لفظوں میں گویا پورا دین بیان فرما دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات عطا فرمائے گئے ان میں ایک بڑا معجزہ یہ ہے کہ آپ کو جوامع الکلم عطا فرمائے گئے. یعنی ایسے مختصر سے الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے دل میں ڈالے گئے کہ الفاظ تو مختصر سے ہیں لیکن ان الفاظ کے اندر معنی کا ایک جہان پوشیدہ ہے, ایک پوری کائنات چھپی ہوئی ہے. ایک مختصر سی الدین النصیحہ. لیکن ایک سیکنڈ ادا ہوا, الدین النصیحہ فرمایا دین خیر خواہی کا نام. علماء اور طلباء کے لیے اس میں ایک نقطہ بھی ہے علمی کہ عام طور پر مبتدا اور خبر میں ایک معرفہ ہوتا ہے اور ایک نکرہ ہوتا ہے. لیکن یہاں پر دونوں معرفہ ہیں, مبتدا اور خبر. تو علماء نحو فرماتے ہیں کہ جہاں پر مبتدا اور خبر دونوں میں الف لام داخل ہو جائے تو یہ ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہوتے ہیں. ہماری اردو زبان میں گویا ان کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے. جہاں ایک دوسرے کے لیے دونوں لازم ہوتے ہیں وہاں دونوں پر الف لام آ جاتا ہے. الدین النصیحہ کا صحیح معنی یہ ہے کہ دین ہے ہی خیر خواہی, اور جہاں خیر خواہی ہوتا ہے وہی دین ہی ہوتا ہے. یعنی ایک دوسرے کے لیے لازم ہے خیر خواہی. دین سراپا اس چیز کا نام, دین کے اندر ہے ہی خیر خواہی. مسلمان, میں نے غالباً پچھلی مجلس میں آپ کو غزوہ یرموک کا واقعہ بتایا تھا کہ 3 صحابی جاں بلب ہیں, آخر وقت میں ہیں, حتیٰ کہ موت کے سکرات میں بھی ہے, ایک دوسرے بھائی کو ترجیح دے رہا ہے اپنے اوپر کہ میں نہیں پانی پیوں گا بلکہ میرے بھائی کو پلا دو. دین کے اندر ایک ایک قدم کے اوپر خیر خواہی اور ہمدردی کا سبق سکھایا گیا. ایک حدیث میں فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے. کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. یہ ہے اس حدیث کا صحیح ترجمہ. زمین والوں پہ تم رحم کرو تو اللہ تمہارے اوپر مہربان ہوگا. تو خیر خواہی, ہمدردی کا جذبہ. آج تو اللہ معاف کرے مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کیا دشمنی پہ تلا ہوتا ہے. ایک ایک چیز کے اندر اپنا مفاد سوچتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. اسی ایک حدیث پر عمل ہو جائے تو پورے دین پہ عمل ہو جائے. تم میں سے اس وقت کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے اس چیز کو پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرے. یعنی جو انسان کی اپنی پسند ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. تو ہم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ ہماری کوئی غیبت کرے جی؟ کون پسند کرتا ہے کہ ہمیں کوئی گالیاں دے؟ کون پسند کرتا ہے کہ ہمارے بارے میں دلوں میں کوئی بغض اور کینہ رکھے؟ کون پسند کرتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی وعدہ خلافی کرے, مجھ سے جھوٹ بولے, مجھے دھوکہ دے, مجھ سے رشوت لے, مجھ پر ظلم کرے؟ ہم یہ ساری چیزیں اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو دوسرے مسلمان بھائی کے لیے ہم کیسے پسند کریں؟ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ خیر خواہ ہوتا ہے, ہر چیز کے اندر ہمدردی کا مظاہرہ کرتا ہے.
بلکہ مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ احسان کا معاملہ کرے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا واقعہ غالباً میں نے پچھلی دفعہ ان کی بات ایک تو سنائی تھی، دوسری بات رہ گئی تھی. حضرت کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ میں مقروض ہوں، میرے اوپر بہت زیادہ قرض ہو گیا ہے، اگر آپ میرے ساتھ تعاون فرمائیں، اللہ نے آپ کو مالی حیثیت سے بھی نوازا ہے تو میری پریشانی دور ہو جائے گی. حضرت نے فرمایا کتنا قرض ہے بھائی تمہارے اوپر؟ وہ کہنے لگا جی میرے اوپر 700 دینار قرض ہے. 700 دینار قرض ہے. اچھا جی. حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بیٹھو یہاں پر. حضرت نے کاغذ لیا اور اس کے اوپر لکھا 1400 دینار دے. 1400 دینار اس بندے کو دے دیں، اور اشارہ فرمایا کہ وہ قریب میں جو کمرہ ہے وہاں میرا سیکٹری بیٹھا ہوا ہے، اس کو جا کے دکھا دو، تمہیں پیسے مل جائیں گے. اب وہ حضرت کی پرچی لے کر چلا گیا. جب اس نے اور ساتھ ہی کہنے لگا کہ جی حضرت نے مجھے کہا ہے کہ 700 دینار یہ آپ کو دے دیں گے. اس نے جب پرچی لکھی تو اس پہ لکھا ہوا تھا 1400 دینار. اب وہ پریشان ہو گیا بیچارہ. حضرت کے پاس واپس آیا کہ یہ بندہ کہتا ہے 700 دینار کا، آپ نے اس پہ 1400 لکھا. حضرت نے فرمایا کہ پرچی مجھے واپس کرو. پرچی واپس کی تو حضرت نے اس 1400 دینار کو کاٹا. 1400 دینار کو کاٹ کے اس کو 14,000 دینار بنا دیا اور فرمایا کہ یہ جا کے اس کو خاموشی سے دے دو. اس نے جا کے دے دیے. وہ واپس آیا، جب بندہ چلا گیا کہنے لگا حضرت آپ اس کو 700 دینار کی ضرورت تھی، آپ نے 1400 دینار اس کو لکھے. میں جب واپس آپ کے پاس آیا تو آپ نے بڑھا کے اس کو 14,000 بنا دیے. فرمانے لگے کہ بات اصل دراصل یہ ہے کہ ایک حدیث میں نے پڑھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرمایا گیا ہے کہ کسی مسلمان کو اچانک جو خوشی پہنچائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اس کے پچھلے سارے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے. جب یہ میرے پاس آیا کہ مجھے 700 دینار دینا ہے قرض، میں اس کو اچانک ایسی خوشی پہنچانا چاہتا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کا دل خوش ہو جائے، اس کے دل سے میرے لیے دعا نکلے اور میرے لیے مغفرت کا فیصلہ ہو جائے. ہاں جی. لیکن اس کی غلطی یہ ہو گئی ہے کہ اس نے 700 دینار آپ کو کہہ دیا، آپ نے میرا کام خراب کر دیا. آپ نے مزید یہ کہ آ کے پوچھا اور میرا راز سارا فاش ہو گیا. تو میں نے اب اگر 1400 دینار دیتا تو اس کو خوشی نہ ہوتی، اس لیے کہ یہ سن چکا تھا پہلے سے. تو میں اس لیے 14,000 دینار اس کو دینے کا فیصلہ کیا تاکہ اچانک اتنی بڑی رقم اس کے ہاتھ میں پہنچے اور اس کے لیے دل سے میرے لیے دعا نکلا. یہ سوچ دیکھ. حضرت جابر بن عبداللہ البجلی ایک معروف تابعی ہیں، ان کے بارے میں کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ حضرت نے ایک گھوڑا خریدا اور گھر میں جب لائے لوگوں نے پوچھا کہ جی کتنے کا خریدا؟ اس وقت سستا تھا، کہنے جی 7 دینار کا خریدا ہے. لوگ کہنے لگے ماشاءاللہ یہ تو بڑا اچھا سودا کیا تم نے. جو بھی آدمی آتا کہنے لگے تو 7 دینار کا تو نہیں لگتا، یہ تو کم از کم 8 دینار کا لگتا ہے. جب لوگ چلے گئے تو حضرت دوسرے دن اس بندے کے گھر میں گئے جس کا گھوڑا تھا اور اس کو جا کے 1 دینار دیا. کہنے جی یہ کس چیز کا؟ کہنے لگے کہ میرا سودا آپ سے 7 دینار کا ہوا تھا، لیکن دیکھنے والے لوگ سارے آ کے کہتے ہیں جی یہ گھوڑا 7 کا نہیں ہے 8 کا. بہرحال آپ کو 7 میں پڑ گیا، یہ فائدہ ہو گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہتا. وہ کہنا جی میں نے خوشی سے دیا ہے، آپ نے اگرچہ خوشی سے دیا ہے لیکن میرے دل کو اطمینان نہیں ہو رہا تھا، اس لیے میں 1 دینار مزید لے آیا ہوں. اب جب گھر پہنچے تو اگلے دن کچھ اور لوگ دیکھنے کے لیے آ گئے. کتنے میں خریدا جی گھوڑا؟ کہنے جی 7 میں. کہنے گھوڑا تو کم از کم 9 دینار کا لگتا ہے اور آپ 7 میں لے آئے تو بڑا کمال کا سودا ہو گیا آپ کا. دوسرے دن گئے اور اسی طریقے سے جا کے دوسرا دینار لے آیا. کہنے لگے کہ حضرت یہ کیا؟ فرمانے لگے کہ کچھ لوگ اور آئے تھے وہ کہتے تھے یہ تو 8 کا بھی نہیں ہے تو 9 کا ہے. یہ سوچ تھی. دیکھیں ہمارے استاد محترم مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرمانے لگے کہ سن 1966 میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ حج کے لیے گیا تو فرمانے لگے کہ مکہ مکرمہ میں حرم شریف کے قریب جو بازار تھا، اس زمانے کا بازار حضرت نے بتایا، تو وہاں ہم گئے تو ایک صاحب جو وہاں مقیم تھے وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک نیا بندہ حج کے لیے اور گیا ہوا تھا، وہ بھی ہمارے ساتھ تھا. وہ کہنے لگا جی بات چل پڑی، کہنے لگی عجیب معاملہ ہے
یہاں جب اذان ہوتی ہے تو لوگ کھلے بازار چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، دکانیں کھلی ہوئی ہیں اور صرف کپڑا اوپر ڈال کے چلے جاتے ہیں، کوئی خطرہ ہی نہیں ہے یہاں پر۔ ہم اپنے ملک میں تو یہ سوچ ہی نہیں سکتے۔ ظاہر ہے جائیں گے نماز کے لیے اتنی دیر کے لیے، آدھ پون گھنٹہ لگتا ہے، تو کم از کم دکان بند کر کے جائیں گے، چوکیدار بٹھا کے جائیں گے، اور یہاں پر جیسے ہی لوگ اذان ہوتی ہے اور فوراً ایسے بے دھڑک آج چلے جاتے ہیں، کوئی ان کو فکر ہی نہیں ہے۔ وہ جو مقیم تھا کافی عرصے سے وہاں رہ رہا تھا، اس نے کہا کہ آپ یہ کیا دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو اس سے بڑی عجیب بات بتاتا ہوں، اور کہنے لگا اشارہ کر کے کہ یہ سامنے اسی بازار کے اندر یہ دکان تھی، کسی زمانے میں یہاں پر کپڑے کی دکان تھی۔ تو وہ بندہ کہنے لگا کہ میں یہاں پر کپڑا خریدنے کے لیے آیا، تو اس دکان والے سے میرا معاملہ طے ہو گیا۔ کپڑا اس نے مجھے دکھایا، مجھے کپڑا پسند آیا، دام بھی قیمت بھی ہم نے طے کر لی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اتنے میٹر کپڑا مجھے کاٹ کے دے دو۔ جب لینے کا وقت آیا تو وہ بندہ مجھ سے کہتا ہے کہ جی آپ کو کپڑا پسند ہے؟ جی کپڑا مجھے پسند ہے، قیمت بھی مناسب ہے کہ نہیں؟ قیمت بالکل ٹھیک ہے۔ اب آپ ایسے ہے کہ یہ کپڑا مجھ سے لینے کی بجائے نا وہ سامنے جو دکان ہے نا، وہ جو بھائی میرا بیٹھا ہوا دکان پہ سامنے، آپ ایسے کریں یہی کپڑا بیعینی اسی دام پہ آپ کو وہاں سے مل جائے گا، آپ وہاں سے خرید لیں۔ اب یہ بندہ کہتا ہے میں حیران ہو گیا کہ میری بات آپ سے ہوئی، میرا معاملہ آپ کے ساتھ طے ہوا، اور آپ خود کپڑا دینے کی بجائے مجھے وہاں بھیج رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں بس آپ ضد چھوڑیں، آپ مہربانی کریں وہاں سے کپڑا جا کے خرید۔ میں نے کہا کہ میں کپڑا تو خرید لیتا ہوں لیکن راز کیا ہے، مجھے سیدھی بات بتاؤ پہلے۔ وہ کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں ہے، صرف بات اتنی ہے کہ میرے پاس صبح سے کافی گاہک آ چکے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو میرا بھائی بیچارہ بیٹھا ہوا دکان کے، اس کے پاس صبح سے کوئی گاہک نہیں آیا۔ میری الحمدللہ جو ضرورت تھی وہ اللہ نے پوری فرما دی ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو 4 پیسے نفع ہے وہ میری بجائے میرے اس بھائی کو پاس چلے جائے، اور اس کی بھی تھوڑی سی بکری ہو جائے تاکہ اس کے گھر کا خرچ بھی پورا ہو جائے۔ وہ کہنے لگے میں نے اپنے آنکھوں سے تو یہ وقت دیکھا۔ ہاں ایسے حالات آج کوئی سوچتا ہے؟ ہاں آج کوئی دکاندار یہ سوچے گا کہ میرے پاس گاہک جو آیا ہے، آئے وہ گاہک کو واپس بھیج رہا ہے۔ ہمارے استاد سنانے لگے کہ جب ایک وقت تھا مسلمانوں کے پوری دنیا کے اوپر، مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی برکت سے، جہاد کی برکت سے پوری دنیا پہ جب تسلط عطا فرمایا اور پوری دنیا پہ ان کی حکمرانی تھی، تو اس دور کا واقعہ سناتے تھے کہ کفار نے اپنا ایک جاسوس بھیجا بغداد میں، اور جا کے یہ دیکھ کے آؤ کہ یہ مسلمان جہاں بھی جاتے ہیں تو کامیابی ان کے قدم چومتی ہے، اور جہاں بھی چلے جاتے ہیں علاقوں کے علاقے یہ فتح کر لیتے۔ راز کیا ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے، اتنا کوئی ان کے پاس اسلحہ ہے، کوئی ایسی مادی طاقت ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ ہر جگہ پورے علاقے کے علاقے فتح کر رہے ہیں اور ہر جگہ ان کی حکومت قائم ہو رہی ہے؟ جا کے دیکھ کے آؤ راز کیا ہے۔ وہ بندہ جب وہاں گیا تو اس نے بغداد کے اندر جا کے خاموشی سے اپنا کام لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیا، لوگوں کے معاملات دیکھنے شروع کر دیے۔ جب اس کو بھوک لگی تو وہاں پر شہر میں کسی ہوٹل میں جا کے بیٹھ کے کھانا کھانے لگا۔ کھانا کھانے پہ بیٹھا تو قریب میں کوئی وہاں کا مقامی مسلمان بھی اس کو دیکھ رہا تھا، بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتا ہی کہ لگا ہے کہ یہ ایسے کہ وہ پردیسی آدمی ہے، چہرے سے بندہ پہچان لیتا ہے کہ یہ یہاں کا بندہ نہیں ہے۔ وہ جو مقامی صاحب کھانا کھا رہے تھے وہ وہاں سے فارغ ہو گئے۔ پہلے فارغ ہو کے وہاں جب گئے کاؤنٹر پہ پیسے دینے کے لیے تو کہنے لگے کہ جی میرے کتنے پیسے بنتے ہیں؟ اس نے بتایا کہ آپ کے اتنے پیسے بنتے ہیں۔ کہنے لگے وہ جو ساتھی بیٹھا ہوا ہے سامنے بندہ، یہ بھی کھانا کھا رہا ہے، ایسے کرو کہ میرے پیسے بھی کاٹو اس کے پیسے بھی کاٹو۔ وہ جو پردیسی بندہ گیا ہوا تھا جاسوس بن کے، اس کے پیسے بھی دے کے چلا گیا۔ جب یہ فارغ ہو کے گیا کاؤنٹر پر پیسے دینے کے لیے، کہنے لگے آپ کا تو بل ادا ہو گیا۔ وہ کہنے لگے بھی میں کھانا سے فارغ ہو کر ابھی آیا ہوں، میرا بل کیسے ادا ہو گیا؟ کہنے لگے مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، جو صاحب آپ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے بہرحال وہ آپ کا بل ادا کر کے گئے۔ انہوں نے مجھے پوچھا ہی نہیں۔ کہنے لگے ہمارے ہاں رواج ایسا ہے کہ جو کسی کا کوئی اکرام کرتا ہے تو اس کو بتانا گوارا نہیں کرتا، وہ شکریہ کے الفاظ ہی نہیں سننا چاہتا کہ کہیں ایسا نہ میری نیکی میں کوئی فرق نہ آ جائے۔ ایسے معاملات ہوتے تھے۔ کھانے کا بل ادا کیا اور اس کو بتایا تک نہیں، کوئی تعارف نہیں، کوئی حال وال نہیں، کوئی وجہ نہیں، خاموشی سے اپنی طرف سے اس کے پیسے ادا کر کے چلے۔ اس طرح کے جب اس نے معاملات دیکھے تو وہ گیا واپس، نے کہا کہ مسلمانوں کے پاس اور کچھ نہیں ہے، ان کے پاس ایک طاقت ہے، وہ ہے اخلاق کی طاقت۔ ان کا حسن اخلاق ایسا ہے کہ یہ جہاں جاتے ہیں تو وہاں پر جا کر، ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو بر صغیر کا ہمارا علاقہ ہے، یہ بر صغیر میں جو اسلام پھیلا ہے یہ ظاہری طور پر جو دوسرے رائے ان کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہاں بر صغیر میں کوئی دینی مدرسے کی وجہ سے نہیں، علماء کی وجہ سے نہیں، تبلیغی جماعت کی وجہ سے نہیں، جہاد کی وجہ سے نہیں، کسی وجہ سے بھی یہ اسلام نہیں پھیلا۔
یہاں جو اسلام پھیلا ہے یہ صرف اور صرف چند مسلمان تاجروں کی وجہ سے اسلام پھیلا. ہاں مالابار کے علاقے کے اندر جب مسلمان یہاں پر پہلی دفعہ آئے اور انہیں تجارت کا معاملہ شروع کیا تو ان کا حسن اخلاق اور ان کے معاملے کی دیانتداری ہے. ہاں جی ان کی دیانتداری اور سچائی کی وجہ سے یہاں پر اسلام پھیلا اور پورے علاقے کے اندر اسلام پھیلتا چلا گیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ حسن اخلاق ایسی طاقت ہے کہ انسان کے دلوں کو یہ چیز فتح کر دیتی ہے. حضرت سیدنا امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو ان کے دور خلافت میں اس وقت ان کی عدالت کے اندر جو سب سے پہلا مقدمہ پیش ہوا وہ ایک عجیب ترین مقدمہ تھا. یہ میں ساتھیوں سے عرض کیا کرتا ہوں کہ دو واقعات ایسے ہیں جو یعنی مسلمانوں کے پیشانی کے اوپر ان کو آپ ماتھے کا جھومر کہہ لیں یعنی ہاں ایسے چمکدار واقعات ہیں. دو یعنی انوکھے مقدمے ہیں اور فیصلے نرالے ہوئے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو پہلا مقدمہ پیش ہوا وہ یہ تھا کہ ایک مسلمان نے زمین بیچی دوسرے مسلمان بھائی کو. جب اس نے پیسے ادا کر دیے زمین حوالے کر دی تو جو خریدار تھا اس نے زمین پہ جب ہل چلانا شروع کیا تو ہل چلانے کے دوران زمین سے ایک بڑا قیمتی خزانہ نکل آیا. پہلے زمانے میں لوگ زمین کے اندر خزانے چھپا دیتے تھے. خزانہ نکل آیا. اب اس نے اس خزانے کو اٹھایا اپنے گھر میں لایا اور اگلے دن چلا گیا اس مالک کے پاس جو پہلے مالک تھا. کہا بھی یہ آپ کی امانت میرے پاس ہے. یہ کہاں سے آ گئی؟ کہنے لگے میں ہل چلا رہا تھا تو زمین کے اندر سے یہ خزانہ نکل آیا. وہ کہنے لگا جی میں تو آپ سے زمین کی قیمت پوری لے چکا ہوں. جب زمین کی قیمت میں نے لے لی تو اب یہ شرعی لحاظ سے آپ کا ہو گیا. ہاں میں نے تو پیسے لے لیے. وہ کہنے لگے جی میں نے تو صرف زمین دوسرا بندہ کہتا جی میں نے تو صرف زمین کے پیسے بھرے تھے خزانے کے پیسے تو میں نے بھرے نہیں. اب ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا شروع ہو گیا. وہ کہتا ہے کہ یہ آپ کا ہے خزانہ دوسرا کہتا ہے یہ آپ کا. یعنی یہ ایک دنیا کا ایک عجیب انوکھا کیس تھا جس میں ہر فریق یہ کہتا ہے کہ یہ میرا نہیں آپ کا حق ہے. حضرت کی خدمت میں دونوں پہنچے اور وہ دونوں کہا ہمارے ہاں عدالتوں کے اندر عداوتیں ہوتی ہیں. ہاں ہمارے ہاں تو سوچ یہ ہوتی ہے نا کہ بھی میں نے حق ہے نہ حق ہے ہر حال میں میں نے اب وصول کرنا ہے بس. اور کتنے ہی واقعات ہوتے ہیں بے شمار. اکثر واقعات ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں لوگوں کا حق ہی نہیں ہوتا. خام خواہ کی چڑھائی ہوتی ہے اور آخر میں کہہ یہ روتے کہ ہم نے اپنا حق وصول کرنے کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے اپنا حق وصول کرنے کے لیے. ہاں تو جب سوچ یہی ہوتی ہے تو پھر وہاں عدالتوں میں کیا انصاف ملے گا؟ تو ایسی عدالتوں میں عدالتیں ملتی ہیں. جہاں بھی عدالتوں میں آپ دیکھیں وہاں عدالتیں آج ہر جگہ اللہ معاف کریں لڑائیاں ہیں. ہاں پریشانی ہی پریشانی مصیبت. کتنے سال ہوں سے سال تک اللہ معاف کرے یہ کیس چلتے رہتے ہیں. بسا اوقات بیچارے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے کیس نہیں ختم ہوتے. بے شمار خود ہمارے اپنے شہر میں کتنے واقعات ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. کئی ہمارے پرانے بزرگوں کے کیس چل رہے ہیں سال سے 30 سال 40 سال ہو گئے ابھی تک ان کے مقدمات نہیں ختم نہیں ہو رہے کیس ہی نہیں ختم ہو رہے. تو حضرت نے عجیب فیصلہ فرمایا. امیر المومنین تھے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فراست عطا فرمایا. حضرت نے اس فیصلے کو بڑے عجیب انداز سے حل فرمایا کہ بھی اچھا آپ دونوں کا جذبہ تو بڑا اچھا ہے. تفصیلات معلوم کی بھی آپ کے گھروں کے اندر کوئی بچے بھی ہیں دونوں کہنے لگے جی ہاں. ایک آدمی کے گھر کے اندر نوجوان بیٹا تھا غیر شادی شدہ. دوسرے گھر میں بچی جوان بیٹھی تھی. تو حضرت نے فرمایا کہ فیصلہ یہ ہے کہ آپ دونوں اپنے بچوں کی شادی کریں. آپ دونوں اپنے بچوں کی شادی کریں اور یہ جو خزانہ ہے یہ اس بچی کے جہیز میں دے دیں. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ جب بچی کے جہیز میں وہ خزانہ پہنچ گیا تو کوئی دونوں کے پاس ہی پہنچ گیا نا. تو جب خزانہ اس کے گھر میں چلا گیا تو کوئی دونوں کے پاس ہی پہنچ گیا. یہ ایک عجیب فیصلہ. اور ایک واقعہ دوسرا میں جو اکثر سنایا کرتا ہوں بڑا دلچسپ ہے وہ یہ انگریزوں کا دور. ہاں یعنی جو کچھ عرصہ پچھلی صدی میں جو ہمارے ہندوستان کے اندر پہلے جو انگریزوں کی حکومت تھی اس دور کا ایک واقعہ یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے. کاندھلا ایک شہر ہے ہندوستان کا. ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ کاندھلوی لکھتے ہیں نا. یہ کاندھلا شہر سے تعلق رکھتے تھے. تو وہاں ایک عجیب فیصلہ آیا. انگریز جج تھا اس کے پاس ایک کیس آیا مقدمہ آیا. ایک زمین کا ٹکڑا تھا مسلمان اور ہندو کا آپس میں اختلاف ہو گیا. اصل میں یہ فیصلہ جو جھگڑا جو تھا وہ تو تھا ذاتی لیکن بعد میں یہ مذہبی رنگ اختیار کر گیا. مسلمان کہتا تھا کہ یہ زمین میری ہے ہندو کہتا تھا کہ زمین میری ہے. اب دونوں کا جھگڑا ہو گیا تو مسلمان نے جا کے مسلمانوں کو بتایا ہندو نے جا کے ہندوؤں کو بتا دیا. تو جھگڑا طول پکڑ گیا. ہندو کہنے لگے کہ اگر یہ زمین ہمیں ملتی ہے نا تو ہم فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ ہم اس میں
مندر تعمیر کریں گے. مسلمان کہنے لگے کہ اگر فیصلہ ہمارے حق میں ہوتا ہے تو ہم اس میں مسجد تعمیر کریں گے. ظاہر ہے اب جذبہ ہی ایسا بن گیا. اب مسلمان کیسے نہیں چاہتے کہ یہ زمین ہمیں نہ ملے، ہم مسجد کیوں نہ بنائیں، اور ہندو چاہتے تھے کہ ہم اپنا عبادت خانہ بنائیں گے اس میں. تو یہ مذہبی رنگ اختیار کر گیا. اب جج نے بڑی کوشش کی لیکن مسئلہ نہیں حل ہو رہا تھا. انگریز لوگ بڑے پرامن لوگ ہوتے تھے، وہ لڑائی نہیں چاہتے تھے. تو جج نے کہا کہ پوری کوشش کی کہ کوئی ایسا، ان کو جو سمجھدار لوگ تھے ان کو تنہائی میں بلایا. کہنے لگا کہ یار دیکھو یہ معاملہ حل کرنا ہے، ایسے طریقے سے حل ہو جائے کہ شر سے بچ جاؤ تم دونوں. ہاں کوئی اچھے طریقے سے دونوں سے رائے لی. ہندوؤں سے جب رائے لی تنہائی میں، ہندو نے کہا کہ اس کا آسان حل ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، آپ اس پہ عمل کر لیں، آرام سے، کوئی لڑائی نہیں ہوگی، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، اور مسئلہ ہمارا آسانی سے حل ہو جائے. کہنے لگے ضرور بتاؤ. ہندو کہنے لگے کہ جی ان مسلمانوں کا ایک عالم ہے، اسی شہر کے اندر رہنے والے ایک عالم ہے مسلمانوں کے، مفتی الہی بخش صاحب ان کا نام ہے. آپ ایسے کریں ان کو بلا لیں اور آپ ان کو تنہائی میں ان سے بھی پوچھ لیں، وہ دیانتداری کی بات آپ کو بتا دیں، سیدھی بات بتا دیں گے. اگر وہ یہ کہیں کہ مسلمانوں کی ہے، آپ ان کے حق میں فیصلہ کر دیں. اگر وہ ہمارے بارے میں کہتے ہیں تو آپ ہمارے حق میں فیصلہ. جج بڑا خوش ہو گیا. اور کیا چاہیے کہ خود اپنے فریق مخالف کے عالم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی رائے لے لیں. جج نے کہا کہ 1 ہفتے کے بعد کی تاریخ دے دی، 1 ہفتے کے بعد تم نے پیش ہونا ہے. اب مسلمان بھی تیاری ہو کر کے آ گئے اور ان کو پتہ نہ چلا. عین موقع پر جج نے مفتی صاحب کو بھی بلا لیا. سیاض مفتی الہی بخش صاحب رحمہ اللہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ کے خاص شاگرد تھے. ان کے واقعات بتانے کا تو وقت نہیں ہے، ان کے حالات کسی موقع پر بتائیں گے. بہت بڑے عالم تھے، اور علامہ رومی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے اس کی تکمیل حضرت نے کی تھی، مفتی الہی بخش صاحب رحمہ اللہ نے. تو حضرت فرمانے لگے کہ ان کو اس موقع پر بلا دیا گیا. اب جج کے سامنے جب اکٹھے ہوئے تو مسلمان بھی پورے جذبات کے ساتھ اور لاؤ لشکر کے ساتھ اکٹھے ہو گئے، اور ہندو بھی اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ اکٹھے ہو گئے. اور کہ اب انتظار میں تھے تو حضرت ان کو بلایا تنہائی میں جج نے، اور کہنے لگے کہ جی آپ شکل و صورت سے بڑے اچھے آدمی انسان معلوم ہوتے ہیں، مجھے آپ کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ غلط بیانی کرنے والے انسان نہیں ہیں. یہ کافی عرصے سے یہ معاملہ بہت طول پکڑ گیا ہے، اب آخر میں معاملہ صرف آپ کی گواہی پہ رہ گیا ہے. اگر آپ مہربانی فرمائیں اور صحیح بات بتا دیں گے تو معاملہ سارا حل ہو جائے گا. مفتی صاحب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ پوچھیں جو پوچھنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ زمین کا معاملہ ہے، ہندو کہتے ہیں کہ یہ ہماری ہے، مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ یہ ہماری ہے. تو مفتی صاحب نے سیدھی بات بتا دی. انہوں نے کہا جی مسلمان ایسے ہی انا کا مسئلہ انہوں نے بنا لیا ہے، ضد پہ آ گئے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے، آپ ان کے حق میں فیصلہ کر دیں. ہندوؤں کے حق میں حضرت نے گواہی دے دی ہے، اور سب کے سامنے پھر جب بیان اس نے پڑھ کے سنایا تو سب کے سامنے گواہی آ گئی. اب مسلمان بڑے پریشان، ان کو تو یہ امید ہی نہیں تھی، وہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ اتنے بڑے ہمارے عالم اور اتنے بڑے مفتی وہ ہمارے خلاف فیصلہ دیں گے، اور ہندوؤں کے حق میں غیر مسلم. ان کو پتہ بھی ہے کہ وہ اس پہ مندر بنانا چاہتے ہیں، مندر کی تعمیر چاہتے ہیں، ان کے حق میں کیسے فیصلہ دے گئے. مسلمان پریشان ہو گئے. تو اس موقع پر ہندوؤں نے جب یہ فیصلہ سنا، انہوں نے کہا کہ بھی ان کے حق میں فیصلہ ہو گیا تو زمین ہندوؤں کو ملے گی. دوسرے جو ہندو تھے ان کو پتہ ہے، پہلے تو وہ اس ہندو کو ڈانٹ رہے تھے جنہوں نے کہا کہ آپ مفتی صاحب کی گواہی لینے جج سے کہا تھا، تو ہندو اس کو ڈانٹ رہے تھے پہلے کہ تم نے یہ کیا حرکت کی، ان کے عالم کا نام تم نے لے لیا، وہ ہمارے حق میں کہاں گواہی دیں گے، وہ تو ہمارے خلاف ہی بولے گا ظاہر بندہ. لیکن جب مفتی صاحب نے سیدھی بات بتائی تو جج بھی حیران تھا، اور ہندو اور مسلمان سارے اپنی جگہ پر حیران. تو ہندو کہنے لگے، جو جہاں اس موقع پر بڑا مجمع تھا ہندوؤں کا، انہوں نے کہا کہ جج صاحب آپ نے یہ فیصلہ، انہوں نے کہا جی یہ فیصلہ اب ہندو کے حق میں ہو گیا، ظاہر ہے سنانے کی ضرورت ہی نہیں. ہندو کہنے لگے کہ آپ نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا، اب ہم بھی اپنا فیصلہ سنانا چاہتے ہیں. آپ نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ ہمارے حق میں فیصلہ ہو گیا ہندوؤں کے حق میں، ہم بھی اپنا فیصلہ سنانا چاہتے ہیں کہ آج سے ہم پورے مجمع میں اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ جو مذہب اتنا سچا ہے اور جس مذہب کے پیروکار اتنے سچے ہیں کہ وہ فریق مخالف کے حق میں بھی سیدھی بات بتا دیتے ہیں، تو ہم بھی آج سے اس مسئلہ کو قبول کرتے ہیں. ہاں، اور سب کے سامنے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. تو اس موقع پر جج نے جو فیصلہ لکھا وہ اس کے الفاظ بڑے عجیب تھے. اس نے ایک مختصر سا جملہ لکھا، اس نے کہا کہ آج کے اس مقدمے میں مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا. مسلمان تو ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا. اور ظاہر بات بھی ایسی تھی، مسلمان تو واقعی ہار گئے تھے لیکن جیت اسلام کی ہوئی تھی کہ ان کی وجہ سے اسلام، یہ سچے بول کی وجہ سے کتنے لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے. تو یہ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے دل صاف نہیں ہیں، ہمارے دلوں کے اندر بغض، عداوت اور کینہ، اور اللہ معاف کرے دوسرے مسلمانوں کے بارے میں عداوت اور انتقام کے جذبات، حوث کے جذبات ہر مسلمان کے دل میں. اگر یہی سچی حقیقت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، صحیح معنوں کے اندر ہمارے اخلاق درست ہو جائیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ پیدا کریں،
ہاں ایک دوسرے کو محبتیں تقسیم کرنے والے بن جائیں، سچے معاملات ہمارے ٹھیک ہو جائیں تو سارے معاملات خود بخود ٹھیک ہو جائیں۔ تو یہ پورے دین کی بنیاد جو ہے اسی پہ رکھی گئی ہے، جن شعبوں پر، ان میں ایک اہم ترین شعبہ حسن اخلاق کا ہے، ہاں جس کا مختصر میں نے مفہوم پچھلے مجلس میں بتا دیا تھا کہ اچھے اخلاق کا دوسرا نام اچھا کردار ہے، کہ انسان اپنا کردار درست کر لے، ایسی زندگی گزارے کہ اس کے پورے دامن کے اوپر کوئی داغ نہ ہو، ہاں جی، اس کا دل ہر مسلمان کے بارے میں صاف ہو، اس کے دل کے اندر ہر مسلمان کے بارے میں اچھے جذبات ہوں، ہاں جی، اور اس کے معاملات جب ٹھیک ہوں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے صرف اپنی زندگی نہیں بلکہ دوسرے لوگ جو اسلام سے دور ہیں وہ بھی خود بخود اسلام کے حلقے میں داخل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں حسن اخلاق کی نعمت سے سرفراز فرمائے اور ہمیں اپنی رضا نصیب فرما دے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔